اس میں دن رات اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کی جاتی ہے۔ اور اس ماہ مقدس کے 4 ناموں کو بیان فرمایا گیا۔ فرمایا کہ ایک اس کا نام ماہ رمضان ہے، اور دوسرا نام ماہ صبر ہے، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اب صبر صرف یہ نہیں کہ انسان کھانے پینے پر صبر کرے، یہ بھی تو صبر ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے ہر معاملے کے اندر وہ صبر کو پیش نظر رکھے، کیونکہ یہ ماہ مقدس ہے ہی صبر کا مہینہ۔ اور اسی طرح فرمایا کہ یہ ماہ مواسات بھی ہے، یعنی کہ بھلائی کا مہینہ۔ اس میں لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، لوگوں کے ساتھ بھلائی کی جائے، حسن سلوک کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی کی جائے۔ اسی طرح یہ ماہ مقدس وسعت رزق کا مہینہ ہے، اس میں اللہ رب العزت کثیر تعداد کے اندر رزق عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس ماہ مقدس کو غفلت کے اندر نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس ماہ مقدس کو اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر، تسبیح و تحلیل کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر اس ماہ مقدس کو گزارنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ رمضان ایک بھٹی ہے، جس طرح گندے لوہے کو اگر آگ کی بھٹی میں ڈالا جائے تو وہ اسے صاف کر دیتی ہے، اسے ستھرا کر دیتی ہے، اور پھر صاف لوہے کو مشین میں ڈالا جائے تو اس کا پرزہ بنا دیا جاتا ہے، وہ استعمال کے لائق ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر زیور ہے، اس کو مشین میں ڈالا جائے تو وہ بھی استعمال کے لائق ہو جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح رمضان بھی ایک بھٹی ہے کہ یہ بندہ جب رمضان کے اندر روزے رکھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو یہ ماہ مقدس اسے گناہوں سے پاک و صاف فرما دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا، اور جو پاکیزہ لوگ ہیں ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایسا ماہ مقدس۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، کنز العمال کے اندر یہ حدیث ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یرمد الذنوب ان یحرقها، فرمایا کہ رمضان یہ گناہوں کو جلا ڈالتا ہے، رمضان گناہوں کو دھو ڈالتا ہے، رمضان اللہ کی رحمتوں کا نور عطا کرتا ہے، اللہ کے فضل کا نور عطا کرتا ہے۔ یہ ماہ رمضان انسان کے ظاہری جسم کو بھی پاک کر دیتا ہے، انسان کے دل اور اس کی روح کو بھی پاکیزہ فرما دیتا ہے، نفسانی خواہشات کو دور کر دیتا ہے، کیونکہ روزہ اس کے دل کو پاکیزہ کرے گا، روزہ اس کے دل کو نور عطا کرے گا، روزہ اس کے دل کو پاک و صاف ستھرا کر کے اللہ کی رحمتوں کا نور عطا فرمائے گا۔ اس لیے ماہ رمضان المبارک بڑی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ، ہمیں چاہیے کہ اس ماہ مقدس کو اللہ کی عبادت کے اندر گزاریں۔ اور اس کی شان اور مقام اور خصوصیت کیا ہے کہ یہ وہ ماہ مقدس جس میں قرآن کا نزول ہوا۔ بتائیں یہ کتنی خاص بات ہے کہ یہ قرآن کے نزول کا مہینہ، یہ رمضان کی خصوصیت ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا ہر لمحہ، رمضان المبارک کی ہر گھڑی، ہر ساعت یہ رحمتوں بھری ہے۔ اس ماہ مقدس میں اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہیں، اور ارشاد فرمایا کہ رمضان میں ہر نیکی کا اجر 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ بڑھ کے عطا فرمایا جاتا ہے، اور فرمایا کہ نفلوں کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے، اور فرضوں کا ثواب
70 گنا بڑھا کر اللہ رب العزت عطا فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جب نفل فرضوں کے برابر چلے جائیں اور فرض 70 گنا بڑھ جائیں تو اس سے اندازہ کریں کہ رب کی کتنی رحمتیں برستی ہے، رب کا کتنا فضل برس رہا ہے، کتنی عنایات برس رہی ہے، کتنی رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے۔ رحمتوں کی بارش بھی ہو اور بندہ پھر اس سے سیراب بھی نہ ہو تو کتنا وہ بد نصیب ہے، کتنا وہ غافل ہے کہ رحمتوں کی بارش بھی برس رہی ہے لیکن پھر بھی وہ محروم ہے۔ اس لیے یہ ماہ مقدس غفلت میں گزارنے والا نہیں بلکہ اللہ کی عبادت میں گزارنے والا مہینہ ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان کی یہ فضیلت و عظمت اور روزہ رکھنے والوں کی یہ شان ہے کہ اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے روزہ داروں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں۔ جو اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے، اب بندے نے روزہ رکھا اور روزہ رکھ کر رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہے، مولا مجھے گناہوں سے بخش دے، مولا میری بخشش فرما دے، مولا مجھے رزق حلال عطا کر دے، مولا میری عبادتوں میں سرور عطا کر دے، مولا میرے دل کو دنیا کے زنگ سے پاک و صاف فرما دے۔ جب وہ روزہ رکھ کر رب کی بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دستے ثواب دراز کرتا ہے، فرمایا جب وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے اس کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ تو جب فرشتے آمین کہیں بتائیں وہ دعا کس مقام پر پہنچے گی، اللہ کتنی اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا کہ رمضان کے روزہ داروں کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ بتائیں جس نے روزہ رکھا دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتی ہیں۔ اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب رمضان کا اللہ کے فضل کا اللہ کی عنایات کا مہینہ ہے، فرمایا اس میں آسمان کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے بھی کھول دیے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمتیں چھما چھم برستی ہے۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اس ماہ مقدس کے رات کے اندر کسی بھی رات کے اندر وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریزی کرے، وہ قیام کرے، نوافل پڑھے، اللہ کا ذکر کرے، اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرے، تو فرمایا کہ رمضان کی راتوں میں ایک سجدے کے بدلے اللہ اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ صرف ایک سجدے کے بدلے اللہ اسے 1500 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ فرمایا صرف اتنا ہی نہیں، اس کے لیے جنت کے اندر سرخ یاقوت کا گھر بنا دیتا ہے۔ جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کے لیے سرخ یاقوت کا گھر ہے، اور جو رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک فرما دیتا ہے، شفاعت فرما دیتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں کا نور عطا فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ پھر اس روزہ دار کی عظمت یہ ہے، اس روزہ دار کی شان یہ ہے کہ صبح و شام 70,000 فرشتے اس روزہ دار کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو رمضان کی راتوں میں سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتا ہے،
اپنی پیشانی کو جھکا لیتا ہے، سر پر سجود ہو جاتا ہے، فرمایا کہ رب اسے ایک ایسا درخت عطا کرے گا جس کی عظمت یہ ہے، جس کی شان یہ ہے، جس کا مقام یہ ہے، جس کی فضیلت یہ ہے، جس کی توقیر یہ ہے کہ اس درخت کے سائے کے نیچے اگر گھوڑ سوار 500 سال تک دوڑتا رہے، اس درخت کا سایہ پھر بھی ختم نہیں ہوتا، رب روزہ دار کو اس درخت کا سایہ عطا فرمائے گا۔ کتنی عظمت ہے روزہ رکھنے کی، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان مبارک کی ہر شب افطار کے وقت اللہ رب العزت 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ نہیں، آپ پیار سے نہیں بولے سبحان اللہ؟ ایک دو نہیں، 60,000 گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب رمضان مبارک کی پہلی رات آتی ہے، اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت فرما دیتا ہے، اور فرمایا کہ جس کی طرف ایک مرتبہ اللہ نظر رحمت فرما لے گا پھر اسے عذاب نہیں دے گا، اور ہر روز اللہ 10 لاکھ کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ یہ ماہ مقدس کی عظمت ہے، یہ ماہ مقدس کی فضیلت ہے، اس ماہ مقدس کی یہ شان ہے، یہ مقام ہے۔ رب نے اتنی سی عظمت عطا کی اور پھر بھی بندہ اسے غفلت میں گزارے وہ کتنا بد نصیب ہے۔ تو اس ماہ مقدس کو عبادت کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر، قرآن کی تلاوت کے اندر، تسبیح و تحلیل کے اندر گزارے، اور کثرت کے ساتھ حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھیں، اور اس ماہ مقدس کا ادب و احترام بھی کریں، اس کا ادب کریں۔ درۃ الناصحین کے اندر ہے کہ ایک شخص جو پورا سال نماز نہیں پڑھتا تھا، جب ماہ رمضان آتا وہ پاک و صاف کپڑے پہنتا، غسل کرتا، خوشبو لگاتا، اور ماہ رمضان میں 5 وقت کی نماز پڑھنے لگ جاتا، 5 وقت کی نماز پڑھتا، اور جو پچھلے سال اس کی نماز قضا ہیں ان کو ادا کرنا شروع کر دیتا، تسبیح و تحلیل کے اندر، اللہ کے ذکر کے اندر، اللہ کی عبادت کے اندر مصروف رہتا۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بڑا عجیب شخص ہے، پورا سال نماز نہیں پڑھتا، سجدہ ریزی نہیں کرتا، لیکن جب رمضان آتا ہے پاک و صاف بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی کرتا ہے، پیارے سوہنے کپڑے بھی پہنتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، رب کی بارگاہ میں سجدہ بھی کرتا ہے، مسجد بھی آتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، ذکر بھی کرتا ہے، تسبیح و تحلیل بھی کرتا ہے، پورا سال تجھے نماز یاد نہیں آئی، لیکن ماہ رمضان میں ایسا کیوں کرتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا لوگوں تمہیں معلوم نہیں یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے۔ پیار سے بولتے جائیں، یہ بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ بڑی عظمتوں والا مہینہ ہے، یہ رب کی عنایات کا مہینہ ہے، یہ رب کے کرم کا مہینہ ہے، یہ رب کے فضل کا مہینہ ہے، یہ رب کی بخشش کا مہینہ ہے، یہ توبہ کا مہینہ ہے، یہ مغفرت کا مہینہ ہے۔ لوگوں مجھے امید ہے ماہ رمضان کا ادب و احترام کرنے کی وجہ سے اللہ میری بخشش فرما دے گا، مجھے معاف فرما دے گا۔ جب اس شخص کا انتقال ہوا، کسی نے خواب کے اندر پوچھا ما فعل اللہ بکا، اللہ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کہنے لگا رب نے بڑا کرم کیا ہے، اللہ رب العزت نے ماہ مقدس کا احترام کرنے کی وجہ سے مجھے بخش کر داخلہ جنت عطا فرما دیا ہے۔